یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بھری باتیں، نصیحت بھری باتیں پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عزت کم کرنے والی چیزیں، ان کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ سنا، تو کئی کام اس طرح کے بھی ہوں گے جو عزت بڑھانے والے ہیں۔ آج کے پروگرام میں عزت بڑھانے والی چیزوں کا بیان کیا جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار آپ فرماتے ہیں، می فزاید آبرو از پنج چیز، باتو گویم بشنو اے اہل تمیز۔ اے سمجھدار آدمی، اے عقل مند آدمی، میں تیرے سامنے نا عزت بڑھانے والی 5 چیزوں کا ذکر کروں گا، توجہ کے ساتھ سن اور انہیں اپنی طبیعت کا حصہ بنا، تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ تجھے عزتیں عطا فرمائے۔ یہ اعمال عزت بڑھانے والے اعمال ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پہلی چیز کا تذکرہ کیا نا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، در سخاوت کوش گرداری غنا، تا فزاید آبرویت از سخا۔ سخاوت جو نا، سخاوت لوگوں میں بانٹنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عزت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر اللہ تعالی جل جلالہ نے تجھے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے نا، تو اے اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں میں خرچ کر، اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے میں اپنا پیسہ صرف کر، تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ تیری عزت میں اضافہ فرما دے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں کی حاجتیں پوری کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا، بڑا پیارا عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سخی اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ ساری دنیا سخاوت کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو دوست رکھتی ہے۔ جنت کے قریب ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے حصہ پانے میں سخی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت طیبات کو اگر پڑھیں نا، تو قرآن پاک نے ایک مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ سخاوت کا ذکر کیا ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ آپ بالکل ابتدا سے اگر چلیں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں نیک بندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ جب نیک بندوں کے کمالات اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے نا، یہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے
رحمان نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے نیک بندے اور اپنے کامل ایمان والے بندے ان کا جب ذکر فرماتا ہے نا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو دیا ہے نا ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم، وعدہ قرآنی، تم جو بھی دو گے نا یہ سارے کا سارا تمہارے اپنے لیے۔ رحمان کے وعدے سچے وعدے، قرآن کے وعدے سچے وعدے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے وعدے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، بار بار حکم دیا، اور قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا وہ 1 روپیہ خرچ کرے نا، جی ہاں 1 روپیہ، تو قرآن کی اس آیت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ 700 پر بھی بس نہیں کی گئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ رب کی رحمت ہے، رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالی جل جلالہ اسے جتنا چاہے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 700 کا وعدہ تو دیا گیا، 700 کے بعد یہ بات ذکر کی جا رہی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سلسلہ کیا جائے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیجیے، کروڑوں ہیں، لاکھوں دیں، لاکھوں ہیں، ہزاروں دیں، ہزاروں ہیں، سینکڑوں اللہ کی راہ میں دیں، سینکڑوں ہیں نا، تو جس قدر ہو سکے اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دیا جائے، اللہ تعالی جل جلالہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، ان کی حاجتیں پوری کرنے میں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں، کھانا کھلانے میں، لباس پہنانے میں، پانی پلانے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ رحمان کی بارگاہ میں قلت و کثرت نہیں دیکھی جاتی، کس نے کتنا خرچ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی، کون کتنے پیار سے خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے لاکھوں لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیے لیکن نیت دکھاوے کی ہے، نیت لوگ مجھے سخی کہیں، یہ ہے نیت، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، نیت یہ تھی۔ اس نیت کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے، ریاکاری آ گئی نا، دکھاوا آ گیا، تو ریاکاری یہ عمل کی تباہ کاری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی لمبے چوڑے اسباب نہیں، کوئی بہت بڑا سرمایہ اس کے پاس نہیں، یہ 10 روپے اس کے ہاتھ میں، دل میں خیال ہے میرے مولا میں زیادہ تیری راہ میں خرچ کرنے پر قادر نہیں، میرے مالک میری حالت تیرے سامنے ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں تو خود غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس آدمی ہوں، گھر کے اخراجات چلانے میں بھی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کرنے والوں میں آؤں۔ میرے دل کی خواہش، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تیری راہ میں دینے والوں میں جب نام لکھا جائے نا تو میرا نام بھی ان میں شامل ہو۔ میرے مولا زیادہ دینے کی طاقت تو نہیں، لیکن جس قدر میرے پاس ہے، جتنی مجھے طاقت ہے، جتنی بساط بنی، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیری راہ میں دینے کے لیے آ گیا۔ الہ العالمین قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ صرف 10 روپے لے کر آیا، لیکن وہ کروڑوں خرچ کرنے والا جو ریاکاری کی نیت سے خرچ کر رہا ہے نا، اس کی یہ 10 روپے ان پر بھاری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شیخ ذکر فرماتے ہیں بردباری و وفاداری گزیں تاکہ آب روئے افزائد ازیں، بردباری کو اختیار کر، تحمل مزاجی اور وفاداری کو اختیار کر تاکہ تیری عزت بڑھ جائے۔ تحمل مزاج آدمی یہ عزت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بات ہوتی نہیں ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جناب وہ ماحول گرم ہوا، گرم ہوتے ہوتے کرتے کراتے دستوں گریبان ہوئے، گالی گولی پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ بعد میں جب سبب تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے نا لڑے کیوں تھے، تو پھر خود ہی اپنی عقل پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی وجہ تھی جس وجہ سے لڑا جاتا۔
یہ تو اتنا بڑا کیس ہی نہیں تھا، اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی، چھوٹی سی بات پہ ہم آپس میں لڑ پڑے۔ تو بردباری اور تحمل مزاجی یہ بڑی اعلیٰ شے ہے۔ پسندیدہ مومن پتہ کون ہے؟ پسندیدہ وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے جلدی چلا جائے، جلدی جلدی ہائپر نہیں ہوتا، باتوں کو برداشت کرتا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آنے والے تند و تیز جملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، یہ گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتا، ہمارے ہاں تو کہا جاتا نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہم شریفوں کے ساتھ شریف، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوا کرتے ہیں، جبکہ سامنے والے نے اگر کوئی سختی والا جملہ کہا ہی نہیں تو میں نے بھی اس کے ساتھ نرمی والی بات کی، اس نے پیار سے بات کی، میں نے پیار سے بات کی، میرا کمال کیا ہے؟ سامنے سے پھول آیا، میں نے بھی جواب میں پھول دے دیا۔ سامنے والے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کی، میں نے بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لی، میرا کمال کیا ہے؟ میرا کمال تو تب ہوتا سامنے والا تیز نظروں سے دیکھ رہا ہے، میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتا، وہ تند و تیز جملوں کے ذریعے تیر برسا رہا ہے اور میں نرمی، شفقت، پیار اور محبت والے انداز میں بات کر کے نکل جاؤں۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا۔ برائی کا جواب برائی میں دینا بڑا آسان ہے، بہادر ہے نا، جواں مرد ہے، مرد ہے، مردانگی دیکھا، اور مردانگی کیا ہے؟ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ذکر فرماتے ہیں، ہر کے اوبر خلق بخشاید ہمیں، بے شک آبروئے افزاید ہمیں۔ جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے نا، شفقت، پیار، محبت، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حشاش بشاش چہرہ، خوش اخلاق، نرم خو، عیب جوئی سے اجتناب کرنے والا، بخل سے بچنے والا اور نرم دل آدمی، اسے عزتیں عطا کی جاتی۔ جو مخلوق پر شفقت کرنے والا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ شفقت کیا ہے؟ مان سمان دیا جائے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کی جائے، آنے والے کو پروٹوکول دیا جائے، لباس دے کر فیصلہ نہ کیا جائے اس سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، مسلمان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ ہمارے جتنے رشتے، جتنے ناطے، جتنے تعلقات ہیں نا، میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، ہمارے سارے رشتے محبوب کی گلی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ہمارے وہ امام ہو گئے۔ جو ہمارے آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت بلال کہاں کے؟ حبشہ سے ہے نا، حضرت صہیب روم سے، حضرت اویس کرن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کئی اصحاب نبی کا آپ تذکرہ کریں گے، وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف کے باسی نہیں تھے، یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن تعلق بارگاہ رسالت کے ساتھ ہے۔ محبت کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ہم کتنی محبت، کتنی اپنائیت، کتنی عقیدت اور کتنی چاہت کے ساتھ ان کا نام زبان پر لاتے ہیں۔ ابو جہل کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکہ شریف کا باسی ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، لیکن صرف مکہ میں رہنے کی وجہ سے ہم ابو جہل سے محبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مکہ میں رہنے کے باوجود بھی مکہ مکرمہ والے آقا، مدینہ طیبہ والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ نہ جڑ سکا۔ جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ تو رشتے، ناطے، تعلقات سب محبوب کی گلی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ تو لوگوں پر شفقت، لوگوں سے پیار، لوگوں سے محبت اور اپنائیت والا انداز۔ اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی، از سخاوت آبرو افزوں شود، وز بخیلی بے خرد ملعون شود۔ وہ اس سخاوت اور کنجوسی والی بات کو ایک نئے پیرائے میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ذکر فرمایا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سخاوت ہے جس کی وجہ سے عزت بڑھتی ہے، سخاوت، اور کنجوسی
کنجوسی سے تو جس طرف بھی جائے نا سامنے والے تھو تھو ہی کرتے نظر آئیں گے. اپنی سگی اولاد، باپ کنجوس ہونا تو کتنی محبت دل میں ہوتی ہوگی ابا حضور کی، خود غور کر لیجئے. اپنے سگے خونی رشتہ دار بھی نہ کنجوسی کی عادت کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، قریب بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. پیسے بڑھے اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا، پیسے بڑھے اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سرمایہ بہت سارا ہے اس کے پاس، بینک بھرے ہوئے، لیکن اپنے غریب اور حاجت مند ضرورت مند بہن بھائیوں پر خرچ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. دولت ہے، دولت کی وجہ سے سلام نہیں ہوگا، اس کنجوسی کی وجہ سے سب اس پر تھو تھو کرتے نظر آئیں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنتے چلے جائیے. میرے آقا فرماتے ہیں کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. بخیل ارچے باشد زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ الہادی کہتے ہیں کنجوس آدمی یہ اگر خشکی اور تری میں بھی عبادت کرنے والا ہو نا، جگہ جگہ جا کر سجدے کرنے والا ہو، تو حدیث کے ارشاد کے مطابق یہ جنتی نہیں ہو سکتا. بالکل واضح سی بات. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو کنجوس آدمی اس کی عزت بڑھتی نہیں ہے، کنجوسی کی وجہ سے اس کی عزت کا دامن تار تار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کی گئی اس بات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے برادر پردہ مردم مدر تا نہ درت پردہ ات شخص دیگر. میرے بھائی کسی کی پردہ دری نہ کرنا، عیب اچھالنے کی طرف نہ جانا. اس لیے کہ جب تو کسی کے عیب اچھالے گا نا تو تیرے عیب بھی اچھال دیے جائیں گے. اپنی عزت بچانے اور اپنی عزت بڑھانے کا ایک ذریعہ مسلمانوں کا منفی تذکرہ ہی نہ کیا جائے، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ہی نہ کی جائے. جب تک شریعت مجھ پر بولنا واجب نہ کر دے میں کسی مسلمان کے خلاف بات ہی نہ کروں، کسی مسلمان کے خلاف بات نہ کروں. شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اے بھائی لوگوں کے عیب نہ اچھال، ان کی پگڑیاں اچھالنے کی طرف نہ چل، ان کے عیب ظاہر کرنے کا سامان نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ تو ان کے عیب اچھالے گا نا تیرے عیب ظاہر کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات ذکر کی گئی با ہوائے دل مکن زنہار کار تا نیارت پس پشیمانیت بار. دل کی خواہش سے کام نہیں کیے جاتے، جو دل میں خیال آیا کر دیا، ایسے نہیں ہوا کرتا. اگر تو ایسے کرے گا نا کہ جو دل میں آیا تو نے کہہ دیا، جو دل میں آیا تو نے کر دیا، تو یاد رکھنا پشیمانیاں تیرا مقدر بنے گی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو دل میں آیا کر دیا ایسے نہیں ہوا کرتا. سب سے بنیادی چیز وہ ہے شریعت مطہرہ. تو جو بھی معاملہ ہے شریعت مطہرہ کی کوڈ میں لے کر آئی، شریعت مطہرہ کی عدالت میں پیش کیجیے. قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. تو دل کے فیصلے نہیں. ایمان والا اپنے دل کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے آگے بڑھنے کا سامان کرتا ہے. اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے میں گفتگو کے اختتام کی طرف لاؤں گا. آپ فرماتے ہیں بر عدو خیش چوں یا بھی ظفر اف پیش آر وز جرمش درگزر. جب تو اپنے دشمن پر فتح پا لینا تو فتح پا لینے کے بعد اس کو معاف کر دے. کتنی بڑی بات ذکر کی جا رہی. فتح پا لی، اب ناکوں چنے چبوانے کی طرف نکلے، اس میں نہیں. فتح پا لینے کے بعد معافی کا اعلان کر دینے میں عزت. عزت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہمارے سامنے. مکہ مکرمہ فتح ہوا نا، میرے آقا نے عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی. اے لوگو آج تمہیں آزاد کر دیا گیا. کیسے کیسے اعلان کیے جا رہے ہیں. جو گھر میں چلا جائے دروازہ بند کر لے اسے کچھ نہ کہنا. تمہیں آتا دے کر جو ہتھیار پھینک دے اسے چھوڑ دو. جو حرم میں چلا جائے اسے بھی پناہ دے دو. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے بھی کچھ نہ کہنا. یہ ہے معافیاں، یہ ہے عام معافی کا اعلان.
فتح پا لی، سامنے والا مجبور اور بے بس ہو گیا، اب تم معافی کا اعلان کر کے عزتیں پاؤ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔